الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس رب کائنات نے ہم سب کو اپنے دین سیکھنے سکھلانے سننے سنانے کے لیے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے چنا ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک مجلسوں کو، محفلوں کو، کلاسوں کو، اٹھنے بیٹھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ جس طرح سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ آنے والے اتوار آپ لوگوں کا ہم ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں، امتحان تھوڑا سا سخت لفظ ہے، ڈراؤنے والا لفظ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ لوگوں کا امتحان لینے والے؟ تو بہرحال سب سے پہلے جو درس تھا، کوشش ہے کہ تھوڑے ٹائم میں سرسری سا تذکرہ ہو جائے ساری چیزوں کا خلاصہ، اور آخر میں آپ اپنے نام بھی وہاں لکھوا سکیں۔ پہلا سبق جو شروع ہوا وہ ہے اصول ثلاثہ کا۔ عربی جانتے ہیں آپ، اصول ثلاثہ کتنے ہیں؟ پہلے اصول ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ اصول ضابطہ، قانون، کلیہ وغیرہ، تو ثلاثہ تین ہو گئے۔ اصول ثلاثہ تین اصول۔ جب بھی کوئی عربی میں آپ سے سوال کرے گا، کوئی اردو میں کرے گا تو ہی پوچھے گا جی ہاں جی اصول ثلاثہ کون سے ہیں، اس میں کچھ نہیں ملے گا، یہ پرانا ہے۔ تو اصول ثلاثہ کیا ہے؟ اصول ثلاثہ کتنے ہیں؟ کون سے؟ تین۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اب میں نہیں سنتا، اتوار سنوں گا، ٹھیک ہے؟ اب میری سنتے جاؤ کیونکہ جلدی جلدی کلیئر ہو جائے سارا، کیونکہ سب سے پوچھنے بیٹھ جائے کہ بھی یہ کیا وہ کیا کتنا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور دین اسلام کا تعارف، اسے کہتے ہیں اصول ثلاثہ۔ اصول ثلاثہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور دین اسلام کا تعارف۔ اب اس میں ہاں جی سب سے پہلے بھی کہ اسلام میں بندہ کیسے داخل ہوگا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ یعنی شہادتین، اس میں اشہد کا لفظ کہے گا جب اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یا کوئی بندہ اسلام کی گواہی دیتا ہے تو تب لفظ اشہد، شہادت کا لفظ وہ کہتا ہے۔ اسی طرح جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھے گا، اور اسی طرح وضو کا اپنا غسل کرنا بھی اس کے لیے مسنون ہے، ختنہ بھی اس کے لیے مسنون ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے وہ دوسرے مسلمان کو کیا کرے؟ سلام کرے، اور دوسرے مسلمان کو چاہیے سلام سننے کے بعد کیا کرے؟ اس کا جواب دے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب آئے تو اس وقت سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ تو یہ باتیں اس درس میں انہوں نے ذکر کی دلائل کے ساتھ، تو مختصر یہی ہے۔ سلام کے آداب آپ لوگوں نے اس دن سنے تھے، آتا ہوا جو کھڑا ہے آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو آ رہا ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرے یرحمک اللہ۔ تو اسی طرح اگر 5-10 آدمی ہیں یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں، ایک سلام کر لے تو اب بھی کافی ہے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی اگر ایک جواب دے دے تو سب کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ سلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ تکا نہ لگاوا جی، یہ تو بالکل ہی اوپر سے جواب دیا جی۔ کون سی؟ یہ قسمیں نہیں ہیں، یہ لفظ ہے۔ سلام کی 2 قسمیں ہیں، سلام تحیہ اور سلام دعائیہ۔ ایک سلام جس کا جواب دینا واجب ہے وہ سلام تحیہ ہے، اس کے بغیر السلام ورحمۃ اللہ کرسی ہے۔ تو سلام، چلو بھائی آگے ہیں، انہوں نے پہلے ابھی میسج کیا ہے کہ میری مسٹیک ہے، پھر سن لیں۔ ہم ابھی شروع کیے ہیں اصول ثلاثہ۔ تو اصول ثلاثہ کہتے ہیں 3 اصولوں کو۔ سلمان بھائی سن لیں، 3 اصول کون سے؟ یعنی اصول ثلاثہ یعنی 3 اصول کون سے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ایک اصول، دوسرا اصول جو ہے دین کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف، اور دین اسلام کا تعارف۔ اصول دین
یا اصول ثلاثہ، کیا اصول دین یا اصول ثلاثہ، یہ جملہ دونوں کے لیے چلتا ہے. جب آپ سے اصول ثلاثہ کہا جائے یا اصول دین کہا جائے تو یہ تینوں چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور دین اسلام کا تعارف. اور اس میں چیزیں ہوں گی مثلاً بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے سلام کرنا، اس کا جواب دینا وہ واجب ہوتا ہے. اس سلام کو سلام تحیہ کہتے ہیں. جس سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا وہ سلام دعائیہ ہوتا ہے. خواہ وہ آپ اردو میں کہہ دیں جی یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، یا اللہ آپ کو سلامت رکھیں. یہی آپ سلام نماز میں بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی آپ کسی ایک کو رخصت کرتے ہوئے بھی کہتے ہو جی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. یہی آپ قبرستان سے گزرتے ہوئے بھی کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سلام دعائی ہے. دعا پر آگے اس کا جواب کوئی نہ دینا بھی واجب نہیں ہے. مثلا کوئی آمین کہے یا نہ کہے، کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے، نہ مردہ کے لیے نہ ہی زندہ کے لیے. تو ایک دعا ہے، دعا پیٹھ پیچھے بھی دی جاتی ہے. اب اگلے کو پتہ نہیں میرے لیے دعا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. پیٹھ پیچھے بھی دعا، تو ایسے ہی سمجھ لے جو قبرستان سے گزر رہا ہے، مردوں کو نہیں پتہ کون جا رہا ہے، تو وہ پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تب بھی آپ نے اس پر اپنا درود پڑھنا ہے. جو ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لے تو کتنا ثواب ہوتا ہے جی؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح کوئی شخص یہ چاہتا ہے میرے غم شم دھل جائیں تو وہ کثرت سے بلکہ اپنی دعا والا حصہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کریں؟ درود پڑھتے رہیں. تو جو ایک بار سلام کرے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنی نیکی ہوں گی؟ 30 نیکی ہوں گی. جب کسی مسلمان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے اس کے رب کے بارے میں، من ربوں کا، تو کیا جواب ہے؟ ربی اللہ. ربی، رب کا منع رب ہو گیا، ربی میرا رب، اللہ اللہ ہے. پوچھا جائے من نبیو کا، من کون، نبیو نبی کا، تیرا کون نبی کون ہے؟ تو جواب ہوگا نبی یہ، میرا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبینا اس طرح بھی کہہ سکتے. اسی طرح ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین دین مانا دین ہو گیا، یا نسبت کی ہے، دینی میرا دین کیا ہے؟ الاسلام، وہ اسلام ہے. یہ سوالات قبر میں بھی ہوں گے، بھلے جتنا بھی عربی میں کوئی مہارت ہوگا، اگر ماہر ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو یہاں عربی اس کو وہاں کام بھی نہیں آئے گی. جو ایک لفظ بھی نہیں جانتا، نہ لکھتا نہ پڑھتا، نہ اسے پتہ ہے، وہ اس کی زبان وہاں بھی فر بولے گی اگر وہ اللہ کو راضی کر کے گیا تھا دنیا میں. تو اس لیے سوال بھی قبر میں انہی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھے جانے ہیں. انہی کو ہی دین اپنا دین کے اصول کہا جاتا ہے. انہی 3 اصول، اصول ثلاثہ بھی اصول دین بھی کہا جاتا ہے. تو آگے انہوں نے پھر کچھ تعارف کرایا اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں. وہ کون اللہ جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، منعم بھی ہے. یہ 3 نام انہوں نے اس میں ذکر کیے تھے، جس پہ اللہ کی توفیق سے کافی سیر حاصل بات ہوئی تھی. کون اللہ؟ ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا، ڈھانچے بنانے والا، سارے عذاب پہنچانے والا، آسمان زمین کا نظام چلانے والا، یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں. آپ کو یاد ہوگا تو میں نے یہاں 1-2 مثالیں بھی دی تھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھو، ایک تو جانوروں کی کہ ان کے پیٹ سے اللہ کیسے تمہیں دودھ پلاتا ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک تو کھانے کی مثال ہے بھی کھانا تمہارے منہ تک کیسے پہنچتا ہے. پہلے انا سببنا الماء سبا، آسمان سے پانی، پھر زمین پہ اور انگوریوں نکالنا، اور یہ ساری ترتیب، کھانا بن گیا، پک گیا، پھر کیسے آپ کے معدے تک گیا، کتنی چیک پوسٹوں سے گزرا. وہ ہاتھ ہے، ہاتھ بتائے گا گرم ہے ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، کانٹا ہے یا کیا چیز ہے. پھر اس طرح آگے آنکھ بتائے گی کیا چیز ہے، پھر ناک بتائے گا خراب ہے یا صحیح ہے، پھر آپ کا زبان بتلائے گی نمک زیادہ ہے، مرچ کم ہے وغیرہ، پھر بھی کوئی کانٹا چھپا ہوا ہے تب بھی زبان بتائے گی. پھر اسی طرح اگر کوئی آگے جا کے معدے کو خراب کرے گا، ہضم نہیں ہوگا، تو آپ کے داڑیں اس کی رگڑائی اور پسائی کریں گی. ساری چیک پوسٹوں سے گزر کے پھر حلق سے آگے آپ کی جسم کی غذا بنے گا. یہ سارا سسٹم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہ جو ہے نا وہ خالق بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں انہوں نے اتنا کہا کیا اپنا اللہ تعالیٰ کون؟ ہر مسلمان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں، اس کی مخلوقات کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی حکمتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کرنے والا کون. اسی طرح خالق کون ہے؟
جس نے ہر چیز بنائی، حتیٰ کہ ہمیں پیدا کیا، تمام لوگوں کو پیدا کیا، آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اور درختوں کو، حتیٰ کہ نہروں کو اور اپنا سمندروں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، وخلق کل شیء صغیرا و کبیرا، ہر بڑی چھوٹی چیز سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو عدم میں تھی، جن کا وجود تک بھی نہیں تھا، ان کو وجود میں لایا اللہ تعالیٰ، ان کو وجود میں لایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما بھی دیا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ جن مردوں کو آج ہماری قوم پکارتی ہے، وہ کسی مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے، کسی مرے ہوئے کا بھی پر نہیں بنا سکتے، چاہے جائے کہ وہ زندوں کی مشکلیں حل کریں گے۔ تو لہذا الذی احسن کل شیء خلقہ، اور بنانے میں بھی سب سے زیادہ ہنرمند کاریگر، احسن خوبصورتی کون ہے؟ اللہ هو الرزاق، وہ کون ہے؟ رزاق ہے، رازق بھی ہے، رزق دینے والا۔ الذی رزقنا ورزق الحیوان، اس نے ہمیں بھی رزق دیا، حیوانوں کو بھی رزق دیا، جو زمینوں پر بھی چلتے ہیں، جو اڑتے ہیں ہواؤں میں، ان کو بھی دیا، حتیٰ کہ چیونٹی کو بھی، جو حشائش اور الزکا جو پاؤں میں اور گھومتی پھرتی اور چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ دیواروں کے اوپر چڑھنے والے، حتیٰ کہ درختوں پر، یہاں تک کہ مچھلی کو بھی، جو پورے اعماق البحار، سمندروں کی گہرائیوں تک سفر کرنے والی مچھلی کا رزق کہاں رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ میں نے ابھی کھایا، ہضم کہاں ہونا ہے، اگلا کھانا میرا سمندر کے کس کونے میں ہے، یا کسی اور کی غذا بن جانا ہے، یا کسی اور کو اپنی غذا بنانا ہے۔ پورے سمندر میں کتنے وہ طواف کر رہی ہے، کہاں سے کہاں، اللہ ہی سارا ان کو کیا ہے، رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان تو انسان، جانور بھی جو ہیں زمین میں، ان سب کا رزق کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اس سبق کے اندر ہم یہ بھی بتلائیں گے کھانے کے بارے میں، کہ کھانا کس طرح، وہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ کیسے انہوں نے کہا اللہ کہ ہمیں تو دکھلا سب کی سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، کہاں کب؟ تو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ پتھر پہ ڈنڈا مار، آسا لاٹھی، انہوں مارا تو اس میں کیڑا نکلا، زندہ تھا، بس اللہ نے فرمایا نہیں سن، کان لگا کے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے جب کان لگایا تو کیا تھا؟ سبحان الذی من یرانی سمع کلامی ذکرنی ولا ینسانی، کہ اللہ وہ ذات پاک ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری باتیں بھی سنتی ہے، مجھے ٹائم پہ کھانا بھی دیتی ہے، کبھی مجھے بلایا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ رزق کی باتیں، آپ اس پہ بہت کچھ خود بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ کئی مثالیں، آپ کو پانی کے بارے میں بتلایا کہ پانی کیا چیز ہے، جسم میں بھی پانی، فصلیں بھی پانی پر، فصلوں کے اندر بھی پانی، کہتے ہیں جی پتے والی سبزیاں کھائیں جی کیونکہ پانی اس میں زیادہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پانی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی پیدا ہوا پانی سے، زمین بھی کھڑی ہوئی ہے پانی سے، جنت میں جاؤ گے نہریں بھی پانی کی، زمین پوری پانی کی، حتیٰ کہ اللہ اکبر انسان کے پورا جسم کے اندر بھی پانی، دودھ نہ پیو سال پورا کوئی ٹینشن نہیں، ایک ہفتہ پانی نہ پی کے دکھاؤ۔ بہرحال یہ بھی ایک نعمت ہے، ہوا بھی رب کی نعمت ہے، کسی کی ہوا ختم ہو جائے، سائیکل موٹر بھی، سائیکل بھی کندھے پہ رکھنا پڑ جاتا ہے، اٹھانا پڑ جاتا ہے، اور کہیں ہوا اندر چلی جائے تو جہاز کو بھی ڈوبنا پڑ جاتا ہے، گرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ یعنی مختلف، اگر آپ کو ہوا نہ ملے تو سانس آپ کے بند ہو جاتے ہیں، یہاں مزاحمیہ کی کبری اترتے ہوئے نیچے جب جاتے ہیں تو کان بند ہو جاتے ہیں، کیوں؟ آکسیجن کی، کیوں پہاڑوں کے اندر آکسیجن کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں، یعنی ایک ایک نعمت پہ اگر آپ غور کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں اس کے اندر موجود ہے، پھر بھی انسان اپنے رب سے لو نہ لگائے، تعلق نہ جوڑے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اسی طرح منعم کون ہے؟ منعم کا معنی کیا ہے؟ نعمتیں دینے والا، یہ ساری نعمتیں اسی میں شامل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جتنی نعمتیں میری گننے لگ جاؤ گے تو کبھی گنا، اس لیے زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرو گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا زیادہ شکریہ ادا کرو گے اتنا زیادہ تمہیں دوں گا۔ اگلے درس میں جو ہے نا مختصر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اپنے رب سے محبت کرے۔ تعارف کے بعد ظاہر محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کو کسی انسان کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو کیا پتہ یہ کون ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سعودیہ کے، فوت ہو گئے ہیں، سادے سے انسان تھے، حرم میں بیٹھے، اگلی صفوں میں تھے تو دل کیا بھی چلو میں جو ہے نا اگلی صف میں کھڑے ہوگی امام کے پیچھے، 2 رکعت پڑھنے لگے، شرطے نے آ کے دھکا دے دیا، ایک طرف کر دیا،
تو امام صاحب ایسے اپنا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ پھر ایک چکر لگا کے طواف کا ایسے ایک چکر لگا کے پھر آ کے کھڑے ہونے کے، انہوں نے دیکھا بھی شرطہ ادھر ادھر ہے، نماز شروع کر دی. اب شرطہ سر پہ کھڑا ہے، نماز پوری نہیں کرنے دے رہا. خیر انہوں نے پھر بھی نماز مکمل کی، اس نے ہٹا دیا پچھلی 2 صفوں میں پیچھے بٹھا دی کہ یہاں جو ہے نا سیکورٹی اور جو ہے نا امام کے خاص پیچھے وہ ہوں گے. جب امام صاحب آئے مصلی پہ تو ان کی نگاہ پڑی پیچھے، جو ہی پیچھے نگاہ پڑی امام نے مصلی چھوڑ کے دوسری تیسری صاحب میں چلے گیا. امام وہیں چلے گئے، جا کے وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب آئیے نماز آپ پڑھیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز نہیں پڑھا تھا. پھر شرطے کو پتہ چلا یہ کہ یہ تو امام ہی دوسری صاحب میں جا بیٹھا بھی، یہ کیا معاملہ، یہ بندہ کون تھا جس کو میں دھکے دے کے دوسری صاحب میں بٹھا آیا ہوں. تو وہ امام ہی جا کے سیدھا نگاہ پڑی تو جا کے اس کے پیشانی چومی، پیشانی چوم کے جو ہے نا اس کو بوسہ دے کے شیخ آپ نماز پڑھائیں. پھر اس کو پتہ چلا یار یہ کون ہستی ہے. پھر جب اسے بتایا گیا یہی تو محدث عظیم انسان ہے شیخ ابن عثیمین، پھر اس نے آ کے معافی مانگی، معذرت کی. تو شیخ نے کہا کوئی مشکل نہیں، یہ اصول ہے آپ لوگوں کا، تو ٹھیک ہے میں بھی تو نماز کے لیے کھڑا تھا. باہر یہ کہ جب تعارف ہو تو معافی بھی ہیں، معذرتیں بھی ہیں، پھر ماتھے بھی چومے جاتے ہیں. تو اس لیے جب اللہ کا تعارف ہو جائے گا اتنی محبتیں کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. یہ بات رک نہیں رہی. انہی شیخ کی ایک اور بات جو ہے نا، ٹیکسی میں بیٹھے مکے میں، ٹیکسی میں بیٹھے عام سادے سے، تو ٹیکسی والے نے سعودی تھا ڈرائیور، پوچھا ہاں جی کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا شیخ ابن عثیمین. تو شیخ نے پوچھ لیا کہ آپ کون؟ تو اس نے کہا جی میں ابن باز ہوں. تو یہ معروف 2 مفتی گزرے ہیں سعودی عرب کے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں یا یہ ادارے جو قائم ہوئے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی دین ہے. انہوں نے مرکز دعوی ارشاد اپنے آفس میں قائم کیا، وہیں سے پھر مفاد کو پورے ملک میں یہ نشر کروایا الحمدللہ. تو یہ دعوت و تبلیغ الحمدللہ ان کا صدقہ جاری ہے. تو انہوں نے کہا میں ابن باز. تو انہوں نے کہا ابن باز رحمہ اللہ تو نبینے ہیں، تو ڈرائیورنگ کر رہا ہے، تو نبینہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تم کون سے شیخ ابن عثیمین ہو؟ تو نے بھی مذاق کی، میں نے بھی مذاق کی. میں نے مذاق تو نہیں کی، میں تو حقیقت میں ہی ابن عثیمین ہوں. پھر اس نے دیکھا بھی اب ابن عثیمین پوری دنیا جانتی ہے، جو علم سے واقف ہیں ان کی سینکڑوں کتابیں الحمدللہ جن کو پڑھ پڑھ کے دنیا علماء اور محدث کہیں جا کے بنی ہے، جن کے قدموں میں بیٹھ کے یہ ملک حضرات ان کی ٹانگیں دباتے تھے. تو یہاں تک علم کا مقام نا جی سلام تريد ارقام اسماء وہ کون سے ہیں عندك موجود؟ لأن عندي شغال الجهاز. وہ کون ہے؟ اپنا ولی الرحمان اور دوسرے ساتھی کیا ہو گیا خضر. آپ ان کے کام میں پکڑا دیں. تیسرا چوتھا کون تھا؟ ایک اور تھے بھی، واحد فی اسم جہانگیر ان اجازہ راہ پاکستان ہوا علیہ سینہ موجود اے وہ راہ اسم الماضی بسرا. اور کون ہے؟ خلاص شيخنا بعد الفصل يعطونا كله عندك تسجيل الاسماء للعمره ان شاء الله كله جاهزون ان شاء الله. تريد الان كله ایسا کریں 1 منٹ کے لیے، جو ساتھی عمرے پر جانے والے ہیں نا نام لکھانا چاہتے ہیں اپنی کام میں دے دیں، اپنا فوٹو کاپی کرتے رہے گا، ہم اپنا پڑھ رہے ہیں کہ ٹائم بچ جائے گا. ہاں جی اس کو ابھی 1-2 ساتھی جلدی جمع کر کے دے دیں. باقی آپ اپنی ترتیب کرتے رہنا چھٹیوں کی بھی اور اپنا اس کی اجازت نامے کی. جی ہو گیا. جو رہ گئے آرام سے دیتے رہے، باقی توجہ کریں تاکہ ہم اپنا ٹائم کور کریں. تو بہرحال وہ ایک مثال میں نے دی تھی جو جس کا تعارف، توجہ ادھر جی ہاں جی، جن کے نہیں وہ اپنا دے رہے جو جانا چاہتے ہیں. تو ہاں جی اللہ آپ سب سے راضی ہو. بات یہ ہو رہی تھی جب تعارف نہیں ہوتا نا تو اتنی محبتیں نہیں رہتی. ہاں یہاں ایکسپیریو ممکن ہے، وہاں جہاز میں کمپیوٹر میں وہ تجدید ہو گیا. ہاں یہ کن کے بھائی ولی الرحمان بھائی کا نا تجدید ختم ہے، اپنا ولی الرحمان بھائی ختم ہے، وہ کہہ رہے ایکسپائری ہے. اس کو سمجھا دیں، وہ ممکن ہے وہاں کمپیوٹر میں دوسرا کون سا ساتھی ہے
دوسرا کس کا نام ہے؟ آپ انہیں باہر سمجھا دے جا کے. دیکھیں کون ہے. اسلم خان. اسلم صاحب. چلو اسلم بھائی ان کو سمجھانے کیا مسئلہ ان سے پوچھ لے اور ان کو وہاں مطمئن کر دے. ٹھیک ہے ان کو دے دے. جی عرض ہی ہو رہی تھی جب تعارف زیادہ ہوتا ہے نا, جب آپ اکیلے بیٹھ کے پارک ہو, گھر ہو, روم ہو, بس ہو, گاڑی, کہیں بھی اپنے رب کے بارے میں سوچیں گے, تعارف اتنی آپ کی محبت, چاہت, قربت اور زیادہ بڑھے گی. اسی طرح اس میں ہر انسان کو چاہیے اپنے رب سے محبت کرے, کیونکہ مومن کا ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اپنے رب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور محبت ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں جو فوت ہو جائے یا جو زندہ ہوں, اور محبت اتنی کرتے ہیں کہ غلب کر کے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. حالانکہ محبت جو جائز طریقے تک ہے اتنی تک ہونی چاہیے. جب بات آ جائے اطاعت کی تو وہاں ماں باپ کی بھی نہیں, ماں باپ بھی اگر غلط کہیں تب بھی اطاعت نہیں. اگر بیوی ہے بحیثیت بیوی, خاوند اگر اسے کچھ قرآن و سنت کے خلاف کہتا ہے تب بھی اطاعت نہیں. محبت یہی ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کان آباؤکم ابناؤکم, آخر تک, کہ تو اگر تمہارے ماں باپ, تمہاری اولادیں, تمہاری بیویں, تمہارے گھر مکان, حتیٰ کہ کنبہ قبیلہ, رشتہ دار, تجارتیں جن سے تم فکر مند رہتے ہو, ان کے ریٹ کم زیادہ ہونے کے چکر میں, یہ 8 چیزیں گنوائی. ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے محبت تمہاری زیادہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہو, فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کب آتا ہے. کتنی بار ایسا مثال سوال آتے ہیں, بیوی سے محبتیں, اولاد سے محبتوں کے اندر آ کے جو ہے نا وہ کام, وہ چیزیں بھی لے کر دی جاتی ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہیں. تو اس لیے سب سے مقدم محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. اگر ان جو چیزیں گنوائی گئیں ان میں سے کسی کی محبت اللہ رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو یاد رکھیے وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. دوسرے درس میں اس ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 6 یا 5؟ 6 کس کے ارکان ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ پہلا کون سا؟ توحید. پہلا کون سا؟ دوسرا نماز. تیسرا روزہ. چوتھا حج. پانچواں ہاں بیچ میں مسٹیک کر گئے تھے. اور چھٹا کون سا ہے؟ اچھا بیٹری ٹھیک ہے آج ماشاء اللہ. تو خیر 5 ارکان کتنے؟ اور دلیل اس کی بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر, 5 چیزوں پر رکھی گئی, اور یہ وہ 5 چیزوں آ گئے. تو کبھی کبھی بندہ مغالطہ کھا جاتا ہے ایمان اور اسلام میں. اس میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسلام اور ایمان میں کیا ہے فرق ہے. اسلام اور ایمان میں کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اقرار, صرف زبان سے اقرار ہوگا مسلمان ہو گیا. اور مومن کب بنے گا؟ ایمان کی ڈگری کب ہوگی؟ تصدیق بالقلب, جب دل سے تصدیق ہوگی اور اعضاء سے عمل کر کے دکھائے گا. لہذا اسلام کے ارکان ہیں 5 اور ایمان کے ارکان ہیں 6, جو کہ آپ لوگوں نے ابھی نہیں پڑھے, وہ اگلے امتحان کے بعد پھر وہ شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کی توفیق سے وہ پڑھیں گے. تو ارکان اسلام, سب سے پہلا رکن توحید. توحید کے بغیر نجات نہیں ہے. توحید کی 3 قسمیں, اس پہ اس نے ویسے کچھ نہیں لکھا تھا, شاید آگے جا کے تفصیل ہے. ایک توحید الوہیت ہے, توحید ربوبیت ہے, توحید اسماء و صفات ہے. جبکہ اس پہ ہماری کوئی لیکچر یہاں پر نہیں ہوا تو میں اس پر زیادہ زور نہیں دیتا, تاکہ آپ کو جو پڑھائی گئی ہیں چیزیں وہی زیادہ خلاصے کے طور پہ بتائی جائیں. اس سبق میں ایک دعا یا مقلب القلوب والی بھی ہے کہ جب بندے کو اپنے دل کو توحید پر, ایمان پر اور دین پر قائم رکھنے کے لیے کثرت سے دعا پڑھنی چاہیے. کون سی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جب دین سے ایسے بندہ کہیں پٹڑی سے اتر رہا ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھے, اللہ میرے دین کو, میری اپنا دل کو اس پہ مطمئن کر دے, قائم رکھ دے, دین پر استقامت بھی دے دے. اسی طرح توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور شرک سے برات, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق اور قابل سمجھنا ہے. جو اس کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اس کی کو قبول بھی نہیں ہوگا وہ دین اس کا, اور آخرت میں وہ خسارہ بھی اٹھائے گا. اسی طرح ارکان اسلام
نماز کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پکی بات ہے، کوئی شک تو نہیں؟ 5 فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 17 رکعت. کتنی؟ 17. اس کے علاوہ جو مسنون جنہیں ہم لوگ اپنی زبانوں میں کہتے ہیں سنت مؤکدہ، وہ کتنی ہیں؟ 12 بھی ہے، 10 بھی روایت موجود ہے. لہذا دونوں کی فضیلت کیا ہے کہ جو ان کو پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ بتلائی تھی. خیر، تو اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. نماز ایسی عبادت، ہاں تہجد کے بارے میں بتلایا تھا. تہجد کا وقت کون سا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک. اسی طرح کم سے کم کتنی رکعتیں؟ 2. زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ مجھے دیکھو پتہ نہیں، پھر ہفتہ 4 دن بعد دیکھو گے مجھے. ہاں جی، تو کتنی ہیں زیادہ سے زیادہ؟ 8. وطر کب پڑھنا ہے؟ آخر میں وطر پڑھنا ہوتا ہے. جو رات کو وطر نہیں پڑھ پایا تو وہ کب پڑھے گا؟ وہ جب اسے یاد آئے، فجر کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب بھی اسے یاد آئے گا تو تب وہ کیا کرے گا؟ وطر پڑھے گا. تو کتنا پڑھے گا؟ جفت پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ جفت. 1 پڑھتا تھا تو 2 پڑھے گا، 3 پڑھتا تھا تو 4 پڑھے گا، اگر 5 پڑھتا تھا تو کتنا؟ 2 کر کے پڑھے گا. اس کی وجہ بھی میں نے بتلائی تھی، کیونکہ اگر طاق پڑھے گا تو مغرب کے ساتھ طاق ہو جائے گا سارا دن. تو اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ سارے دن کی نمازیں مغرب کے ساتھ طاق، اور ساری رات کی نمازیں وطر کے ساتھ کیا ہو جائیں گی؟ طاق ہو جائیں گی. تو اسی طرح اس میں کھانے کا تذکرہ ہے کہ کھانا کب کھانا ہے. یہ تو نہیں بتایا تھا آپ لوگوں کو، کیا خیال ہے؟ کھانے کے آداب پورا اس میں میرے خیال ہے کہ درس ہوا تھا. تو کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ کتنی انگلیوں سے؟ ضرورت پر آپ پورے انگلیوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کس کے آگے سے کھانا ہے؟ کس کی بوٹی چرانی ہے؟ کس کی پیپسی اٹھانی ہے؟ اپنے آگے سے کھائیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ برکت درمیان میں ہوتی ہے. اگر 2-4 اکٹھے بیٹھے ہیں تو تب بھی کیا ہے، وہ برکت سب کے پاس برابر برابر پہنچتی رہے. اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. اگر کھانا آپ نے کھایا اونٹ کا گوشت، لیکن یہ بات اونٹ والی نہیں ہوئی تھی درس میں، اونٹ کا گوشت کھایا تو اس پہ وضو کرنا پڑے گا. اس پہ کیا ہے، اگر آپ نے وضو پہلے کیا ہوا تھا، اونٹ کا گوشت کھا لیا، دیکھیں نا کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے. ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات اس دن درس میں نہیں ہوئی تھی. چلو اس کو پھر ابھی رہنے دیں، کیا خیال ہے؟ رپیٹ میں نہ آئے. چلو آ گئی ہے بھائی، کیونکہ فائدہ ہو جائے گا جو چیزیں اس دن رہ گئی تھی. ساتھی پوچھتے ہیں جی اونٹ کے گوشت سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دین میں کیوں نہیں چلتا، اسلام میں کیوں نہیں ہے. اسلام میں اطاعت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے کرنا ہے. کیوں 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 تو وہ کرے جو نہیں مانتا نبی علیہ السلام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دکھا دیا، تو اس لیے ہمیں کرنا ہے. تو اس لیے اپنا اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. کھانے کے آداب، کھانا جو ہے نا، اگر لقمہ گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ سیدھا برمیل میں. چاول جو منہ کو لگ کے نیچے گرے تو کہاں جائیں؟ ان کو بھی کھانا چاہیے. غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں جی چیز. اگر اپنا برتن صاف کر کے دھو کے اپنے برتنوں میں آپ کھا سکتے ہیں. ایک ہی سفرہ ہے تو اپنا حصہ اپنے آگے سے بندہ کھائے. یعنی اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے دعوت دی تو دعوت قبول کر لینی چاہیے، اس شرط پہ کہ اگر وہ چیز بنانے والا بھی حلال بنائے اور طریقہ بھی حلال ہو. یہ نہیں کہ حرام چیز پکڑ کے آپ کو کھلا دے. تو اسی طرح حرام چیز کا اس کے اندر ملانا بھی جائز نہیں. اس کی دلیل بتائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے، یہودیہ نے دعوت دی تھی اور اس میں زہر ملایا تھا وغیرہ. تو یہ آپ لوگوں نے اس دن سنا. اسی طرح اور کون کون سے آداب ہیں؟ ہاں جی، بسم اللہ پہلے بھی پڑھنا ہے اور آخر کے بعد کی دعائیں بتلائی تھیں. کتنی دعائیں تھیں؟ 3 دعائیں تھیں کہ دعوت کھلانے والے کے لیے اور 3 ویسے کھانے والے کے لیے. تو یہ ذرا اکیلے میں سارے آداب آپ خود سوچ لینا. تو اسی طرح کھانے کے آداب موٹے موٹے یہی دعائیں ہیں. جو دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا، جو دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اچھی بات ہے. جو نہیں کھاتا تو گویا کہ وہ کیا کھا رہا ہے؟ شیطان. ان شیطان یاکل و یشرب بشمالہ. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. اس لیے کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کو ہی استعمال کرنا چاہیے. تو اسی طرح اگر دانے دار کوئی چیز کھا رہے ہو، چنے کھا رہے ہو، بیر کھا رہے ہو، کھجور کھا رہے ہو، انگور کھا رہے ہو، تو پھر کیا کرو؟ طاق کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہے پوری چلی بھر کے منہ میں کھڑا
اس پہ بھی واقعہ سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا گوشہ جو سامنے رکھا گیا تھا. تو بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں اگر شروع ہو گئے تو پھر اسی طرح آنا شروع ہو جائیں گی. مقصود یہ ہے کہ یا جو ہے نا آپ ان کو پھر خود دیکھ لینا بھی کیا آداب کتنے آداب ہیں. ہاں جی کھانے کے بارے میں نماز جو ہے ہاں جی قیامت والے دن پہلا حساب. تو اللہ آپ سب بھائیوں سے راضی ہو جائے. نماز میں ہاں کھانے کے بعد کی دعائیں بھی آ گئی, تعداد بھی آ گئی. وہ جو 10 کی میں نے بتلائی تھی وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ 10 ہو جائیں گی. اسی طرح اور کون سی نفل نماز کا تذکرہ ہوا تھا جی؟ اشراق کا, وہ ٹائم وہی ہے جو اپنا فجر کی نماز کے بعد ہیں. چلے آگے چلتے ہیں روزے کے بارے میں اور حج کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. نفل روزے کا کتنا ثواب ہے جی؟ بھول گئے 1 سال. وہ ٹھیک ہے, 1 والا کون سا روزہ ہے, 2 سال والا کون سا روزہ ہے, وہ بعد میں پوچھوں گا. ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں نفل روزے کا ثواب. آپ 1 سال پہ اڑے ہوئے ہو, وہ نہیں مانتا میں, آگے بھی نہیں چلتا ہے, پتہ چلے گا. بتاؤ, دماغ گھماؤ جی. جناب والا وہ 2 سال کے گناہ 9 ذی الحج کے روزے کے ہیں, 1 سال کے گناہ وہ 10 محرم کا روزہ ہے. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے یا 1 سال, میں یہ پوچھ رہا ہوں مطلق عام نفل روزہ, جو 1 نفل روزہ رکھے گا کتنا ثواب ہے اس کو. وہ ٹھیک ہے, روزے کی جزا اللہ دیتا ہے. اور بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, جو من صام تطوعا فی سبیل اللہ, جو 1 نفل روزہ رکھے گا باعد اللہ بذالک وجہہ من النار 70 خریفا, اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے سفر جتنا دور کر دے گا. یہاں میں نے کوے کی بھی مثال دی تھی کہ کوے کے سفر جتنا, سمجھ آیا؟ آپ ہی تو بتا رہے تھے لوگ بھی اتنا اس کی عمر ہے. اب بات بیٹھی دماغ میں, یہ مطلق ہے نفل روزے کی. اس کے بعد پھر آگے ہے جی 9 محرم کا 10 محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے, 9 ذی الحج کے روزے کی کیا فضیلت ہے, شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے, بتاؤ گے جی؟ ساری زندگی والا جس طرح محترم کہہ رہے ہیں, وہ زندگی اپنا سال بھر کے, وہ اس کا ہے کہ جو رمضان کے 7 متصل 6 روزے اس کے رکھ لے تو کانا کا صیام الدہر, پورے سال کے روزے کے برابر. یہاں دہر معنی سال میں آئے گا, زمانہ پورا زندگی کا نہیں آئے گا معنی. اس میں بھی آپ کو بتلایا تھا کہ نیکی جو ہے 1 کرو گے اللہ اس کا بدلہ کتنا 10 نیکیوں میں دے گے. روزہ رکھنا نیکی ہے. آپ 30 روزے رکھو گے تو 30 کو 3 سے اپنا ضرب دو, اپنا اس سے کتنے 10 سے 300 بنے گا. اور 6 روزے شوال کے 6 کو 10 سے ضرب 60 تو 360 بن گئے. تو گویا کہ سال بھر کے روزوں کا وہ یہ بات تھی. بہرحال حالت روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے, روزہ ٹوٹ جائے گا, رہے گا نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس کو اختیار نہیں ہے. اسی طرح اور روزے کے بارے میں افطاری کی فضیلت تھی. سحری کب کرنی چاہیے, رات کے 1 بجے. سحری کی دعا کون سی ہے, وہی بسم اللہ پڑھ کے صرف کھانا کھانا, باقی کھانے کے بعد کی دعا ہوتی ہے سوم قدینہ وائے, تو یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں. افطاری کی دعا آپ کو بتلائی تھی, ذهب الظما وابطلت العروق. تو اس میں جو مین چیزیں روزے کے حوالے سے نفل روزوں کی فضیلت تھی, اور روزے کے دوران مسواک کر سکتا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا. میرے خیال ہے یہ چیزیں ہو گئیں. اور ہاں روزہ کب فرض ہوا تھا, 2 ہجری میں فرض ہوا تھا. اسی طرح روزہ جو ہے نا پہلے اس کے فرض ہونے سے پہلے کون سا روزہ رکھا جا رہا تھا, محرم کا روزہ رکھا جا رہا تھا. حج کس پر فرض ہے, حج کا معنی کیا ہے, پہلے قصد کرنا, ارادہ کرنا. حج کس پر فرض ہے, مسلمان پر, بالغ پر, عاقل پر, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کون سا رمضان میں حج کرنا ہے یا شوال میں, جب حج کا موسم آئے گا. ہاں جی. تو اپنا حج کی کتنی قسمیں ہیں, کون سی, کوئی ایک ساتھ ہی,
صرف ایک ساتھی تمتو کرام افراد کا فرق کھڑے ہو کے بتا دے تاکہ بقیہ سن لیں. بتائیں. تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، قرآن کے معنی ہے ساتھ ساتھ، افراد کے معنی ہے لہر. اللہ، یہ اس کے معنی ہو گئے. ہاں جی، معنی سے جو ہے نا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے. ہاں جی جلدی جلدی ٹائم سے چلو آپ کر لیں. آدھا انہوں نے بتا دیا، آدھا آپ بتا دیں. تمتع وہ ہوتا ہے، تمتع کا مطلب ہے نفع اٹھانا، ہاں جی جی ہو گیا. ہاں جی یہ ہو گیا. تعریف چھوڑیں. ہاں جی آگے فرق بتائیں. حج افراد، ہاں جی افراد کرام تمتع میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے افراد جو ہے وہ اکیلے، افراد فرد سے اکیلا، وہ تعریف ٹائم بتائیں. ہاں جی افراد کی قربانی نہیں ہے. حج تمتع اور قرآن کے اندر یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر کہ تمتع کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احرام والا فائدہ ہے. جی جی انسان جو ہے احرام کا وہ ٹھیک ہے، وہ تعریف ہے، کوئی مشکل نہیں. میں مختصر کروں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. آگے میں بار بار گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں. تمتع میں قربانی ہے، قران میں قربانی ہے، افراد میں قربانی نہیں. تمتع میں پہلے بھی طواف کرو گے، صفا مروہ بھی کرو گے، 10 کو ذی الحج کو بھی صفا مروہ بھی کرو گے، طواف بھی کرو گے، طواف زیارہ. اسی طرح قران میں ایک صفا مروہ ہے، اگر آتے ہوئے پہلے کرو گے ٹھیک، ورنہ 10 کو کرو گے. افراد میں صرف ایک طواف ہے، اگر آتے ہوئے کرو اپنا ایک صفا مروہ ہے. آتے ہوئے طواف کے ساتھ کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ 10 کو کرو گے. اسی طرح تمتع میں آپ احرام اتار کے دوبارہ 8 کو باندھو گے، قران میں آپ احرام کے ساتھ رہو گے، افراد میں بھی آپ احرام جب میقات سے باندھو گے تو آخر تک رہو گے. یہ ہے ان کے مختصر فرق. ہاں جی آگے چلے. تو ان میں افضل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا کیا؟ کیا مسجد عائشہ سے احرام پہن سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ میقات نہیں ہے. تو کون سا میقات معروف نام ہے؟ یہ ریاض سے جاتے ہوئے یہ طائف کے اندر ایک ہے جس کا نام قرن المنازل ہے، موجودہ نام سہل کبیر سہل صغیر ہے. اسی طرح مدینے میں ذوالحلیفہ ہے جو موجودہ نام ابار علی ہے. ایک رابغ میں جوفہ ہے، موجودہ نام رابغ شہر اس کو کہا جاتا ہے. جو ہمارے بر صغیر کا ہے، بر صغیر کا جو ہے وہ یلملم ہے، وہ جدے اور جدان کے بیچ میں یہاں، اور جدے سے آگے ہے، جدہ اس میقات کے اندر آتا ہے. ہاں بعض لوگ جعرانہ سے بھی پہن لیتے ہیں احرام، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار طائف سے جاتے ہوئے وہیں سے احرام پہن لیا تھا. تو مسجد عائشہ سے کون پہنے گا احرام؟ وہ خواتین جو آتی ہوئے منسک کی وجہ سے رک گئیں، وہ وہاں سے، یا مکے کے اندر رہنے والے حدود کے اندر، تو وہ حدود حرم سے باہر نکل کے کہیں سے بھی پہن سکتے ہیں، یا مسجد عائشہ میں انتظام ہے کیونکہ مسجد عائشہ احرام یہ حدود سے باہر ہے تو یہاں سے بھی وہ احرام پہن سکتے ہیں. کافی نہیں ہو گیا یہ؟ ہاں اس میں عمرہ ابھی عمرہ کیا؟ عمرہ ہو یا طواف، طواف کے لیے وضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بغیر وضو کے وضو شرط، وضو کرے گا ٹھیک ہے نا. وضو کے اندر احرام اپنا صفا مروہ اور کیا کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرے گا. اور صفا مروہ میں اگر وضو نہ ہو تو پھر کر سکتا ہے. اسی طرح کتنے چکروں میں دوڑے گا اور کتنے میں آرام سے چلے گا بیت اللہ کے طواف کے دوران؟ پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح، اور بقیہ جی پہلے 3 میں پہلوانوں کی طرح اچھل کے، اور بقیہ 4 میں آرام سے، اور کندھا ننگا مکمل رکھنا ہے. بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں ان 3 اور 4 کی وجہ سے نا، وہ پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا رکھتے ہیں، بعد میں کندھا ڈھانپ لیتے ہیں، غلط ہے. کندھا ننگا ہو تو دوران طواف دوران عمرہ بھی نماز نہیں ہوگی، سمجھے نا. کندھا ڈھانپ کے ہی نماز پڑھے گا کیونکہ اس وقت اس کا عمرے کا عمل رک جائے گا. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز ختم کرے گا تو تب وہ کیا کرے گا؟ وہیں سے شروع کرے گا. عمرے کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 رکن ہیں. احرام پہننا، طواف اور صفا مروہ، اور کیا ہوگا؟ حلق کرانی ہے، چھٹی لگوانی ہے. چھٹی لگوانا جائز ہے یا نہ؟ امتحان دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ چٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چیٹ کیا کہتے ہیں؟ نکل لگانا ہے. نہ چٹی نہ چٹی، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی جائز نہیں ہے، خیال کرنا جی. تو اسی طرح روزہ ہو گیا. حج، اللہ اکبر. کیا اپنا حج یا عمرہ کسی میت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. زندہ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. ہاں کیا جا سکتا ہے. کس کے لیے؟ وہ شخص جو مردے کے حکم میں ہو. مردے کے حکم میں مثلا یعنی زندہ ہے، معذور ہے، بیمار اتنا ہے کہ دائمی مرض میں مبتلا ہے،
جس سے چھٹکارا ناممکن ہے، سفر کی طاقت نہیں ہے، بس جسم اس کا پڑا ہے، ڈھانچہ اس کا موجود ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں غیر مستطیع. تو ابو داؤد میں روایت موجود ہے، غیر مستطیع جو ہے نا اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. طواف کسی کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا، طواف اپنی طرف سے ہوتا ہے، دعا اس میں جس کے لیے کی جائے. ہاں جی، اس کے بعد ہے جی اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے. حج اپنا ایک اور چیز تھی، اپنا جو جمعے والے دن آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں لوگ کہتے ہیں حج اکبر. کیا حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ سارے حج اکبر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ غلط نظریہ ہے، تاثر ہے کہ جو جمعے والے دن آ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ حج اکبر. نہیں، وہ ہر حج اکبر ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے. چلو اکبر اصغر آگے بھی آ گیا ہے. اس سبق کے بعد اگلا سبق ہے حد سے اصغر، حد سے اکبر. اب پیچھے حج اکبر اور حج اصغر. حج اکبر وہی عام ہر حج، اور حج اپنا اصغر عمرہ ہو گیا. اب آپ بتلائیے حد سے اصغر اور حد سے اکبر جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کون ہے جی؟ اتنا تو پڑھ لیا، اگلا بھی پڑھیں. ہاں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ حد سے اصغر ہے. اچھا، وہ حادثہ کیا ہے؟ وہ حد سے اصغر ہے. اگلا پہ پورا کریں نا، پورا سنائیں، پڑھیں. جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے اس میں حد سے یہ تو ہو گیا. آگے حد سے اکبر کیا ہے وہ سنائیں، پڑھیں. کہیں غلط تو نہیں لکھا؟ سنائیں. ہاں چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ تو تیسری بار ہو گیا، وضو کو چھوڑیں ٹوٹ گیا. ہاں جی آگے اب بتائیں اکبر کون سا ہے؟ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ہاں یہی لائن تو پڑھنی ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے کیا ہے؟ غسل واجب ہو جائے گا، تو وہ کیا ہے؟ حد سے اکبر. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب دو ہی فرق ہے نا، ایک ہے وضو، یہ چھوٹی طہارت، ایک ہے غسل، بڑی طہارت ہے. اب جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا وہ حد سے اصغر ہو جائے گا. جن چیزوں سے غسل کرنا واجب ہو جائے گا وہ ہوگا حد سے اکبر. حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، بے وضوئی کو، ٹھیک ہے نا. اکبر اصغر تو آپ کو پتہ ہے، سمجھ آ گئی نا، پچھلی بھی گئی. حد سے اصغر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ آپ کتابوں پہ نہ دیکھیں. ہاں جی، ہوا خارج ہو جانا، پیشاب و پخانہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے موزہ پہنا ہوا اس کی مدت ختم ہو جانا وغیرہ، یا نیند ایسی کیفیت میں آ جائے کہ اگر ٹیک لگا ہوا بندہ اس کو ہٹائے اس ٹیک والی چیز کو تو وہ گر پڑے، تو گویا کہ وہ اس کا وضو بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح غسل کے لیے جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہر طرح کے منی کا اخراج کسی بھی انداز سے منی کا اخراج، تو وہ جو ہے اس سے کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب ہو جائے گا. اسی طرح حیض اور نفاس جو ہیں ان کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے وہ غسل، یعنی یہ چیزیں حیض، نفاس اور منی کا کسی بھی انداز کے مکمل اخراج جو ہے اس پر کیا ہو جائے گا؟ غسل. منی مزی ودی میں کیا فرق ہے؟ منی میں وہی ہے جو مکمل، جس طرح قرآن کہتا ہے مما دافق، اچل کے نکلنا، اس کے بعد جو ہے اپنا شہوت اور لذت کے ساتھ نکلنا، مکمل کا اخراج ہو جانا. اور مزید جو ہے وہ بوس و کنار یا اس طرح میاں بیوی کی باتوں کی وجہ سے صرف جو ہے نا وہ مکمل اخراج کا نہ ہونا. منی کے نکلنے پر غسل ہے، مزید کے نکلنے پر وضو ہے. اور ودی جو ہے پیشاب سے پہلے بعد میں لیسدار گاڑھا مواد، جس کو حکیموں کی زبان میں دھات بھی کہتے ہیں، اس کے نکلنے سے بھی کیا ہوگا؟ وضو ہوگا، غسل نہیں ہوگا. اسی طرح واش روم جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. اندر پڑھنی ہے، باہر پڑھنی ہے؟ جب نکلنا ہے تب کیا کرنا ہے؟ کیا واش روم اور جو ہے نا وضو خانہ اکٹھے ہو ایک ہی کمرے میں تو پھر دونوں اکٹھے کر سکتے ہیں جی، کیونکہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، کام بھی علیحدہ علیحدہ، پوزیشن علیحدہ علیحدہ، اور ٹائم بھی علیحدہ. جب ایک کام مکمل تو دوسرے پہ آئیں گے تو پھر دوسرے کے کام وہ شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی کھلے میدان میں جا کے وضو کر رہا ہے، اپنا پیشاب کر رہا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ ہاں، جگہ کو نرم کر کے تاکہ چھینٹے نہ پڑیں. اسی طرح پیشاب کرتے وقت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ ہونی چاہیے. اور ہاں، جب کھلے میدان میں ہے تو پھر کپڑا جب تک جسم اس کا مٹی زمین کے قریب نہ ہو تب تک وہ نہ اٹھائے. ہاں جی. اسی طرح اگر پانی نہیں ہے، ڈھیلے استعمال کر لے، بعد میں طہارت جو ہے وہ پانی سے ہی کرے، تو ٹیشو وغیرہ بھی اسی ڈھیلے کے زمرے میں آئیں گے. اگر ٹیشو استعمال کر لیے تو بعد میں کیا ہے وہ پانی سے طہارت
ضرور کرے. عورتیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پیمپر چینج وغیرہ کرتی ہیں یا ان کی طہارت کراتی ہیں تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ قطعاً نہیں ٹوٹے گا جب تک 7 سال کا بچہ نہیں اس سے کم ہے، کیونکہ وہ اپنا بچہ جو ہے ایک تو اس کے معاملات وہ مردوں والے احکام نہیں ہیں اس پہ تو اس لیے ان ماؤں پہ یا ان خواتین پہ ان کے طہارت کرانے سے یا پیمپر چینج کرنے سے وضو جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا. اور ہاں جی ہاں جی ہڈی اور جو ہے نا گوبر سے طہارت نہیں کر سکتے. اسی طرح دعا آپ نے پڑھ لی، وضو کیا، وضو کے بعد جو ہے کون سی دعا پڑھنی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. فضیلت کیا ہے اس کی؟ جو شخص ہر وضو کے بعد ہمیشہ یہ دعا پڑھے گا اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. فرمائے گا جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ پچھلی بھی گئی. اسی طرح وضو کا طریقہ آپ لوگوں نے اس دن سمجھ لیا تھا، انشاءاللہ پھر کسی دن تفصیلی ہوا تو اس پر جو ہے نا ہم اپنے صحافی بھائی نفیس انصاری صاحب سے خدمات لیں گے، پریکٹیکل کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے تاکہ یہ وضو کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. وضو باقی آپ نے یہاں سمجھ لیا تھا اللہ کی توفیق سے. کتنے فرائض ہیں؟ 6 ہیں. ٹھیک ہے نا. 4 تو آپ عموماً کہتے ہیں، ہاتھ دینا، چہرہ دھونا اور کیا ہے پاؤں دھونا. کتنے ہو گئے؟ اسی طرح وقفہ نہیں ہونا بیچ میں، ٹھیک ہے نا، متصل ایک وضو کے بعد دوسرا وضو، اور ترتیب کا خیال رکھنا. اور کیا ہے 2 اضافی، جو 4 تو ہر بندہ یاد رکھتا ہے، جو اضافی ترتیب والا اور کیا ہے، کیونکہ جب ترتیب کو آپ فرض میں نہیں لائیں گے تو پھر آپ شیعوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے، پھر جب جو چاہے جیسے کرے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر یہ نہیں کہ دوران وضو آپ کو جو ہے نا وہ کرنے لگ جاؤ، فون پہ لگے رہو، بعد میں فون ختم ہو اور جہاں کھڑے وہیں سے آگے شروع ہو جاؤ. نہیں، کیونکہ وضو پہ توجہ رہنی چاہیے. تو لہذا اللہ آپ سب کو خوش رکھے. دعا ہو گئی. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تعامل. اس کے بعد ہے جی آداب و تعامل مع القرآن والفاتحہ. سورۃ فاتحہ اور قرآن کی فضائل آپ لوگوں نے سنے ہیں. اسی طرح سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے کوئی ذہن میں؟ ہر بیماری سے شفا ہے. اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام جو ہے نا رقیہ دم بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آسمان سے اسپیشل دروازہ بھی کھلا، اسپیشل فرشتہ بھی اترا، تب کیا بھی 2 نور آپ کو دیے جا رہے ہیں، ایک سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنا اس کے بغیر نماز نہیں. نماز کی روح ہے، جس طرح جسم کے اندر روح نہ ہو تو جسم بیکار، نماز کے اندر فاتحہ نہیں تو بھی نماز اس کی قبول نہیں. اسی ہاں جی قرآن کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کا یہ خلاصہ بھی ہے. اسی طرح سورۃ فاتحہ جو ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، ام القرآن ام الکتاب، یہ سارے نام اللہ نے. ایک اس کا نام رکھا ہے سبع المثانی. اللہ نے اس کے کون کون سے نام رکھے؟ ایک صلاۃ رکھا، ایک سبع المثانی. مزید اس پہ جو ہے نا آپ سورۃ فاتحہ وہ لیکچر بھی آپ سن سکتے ہو، 2-3 دن ہیں آپ کے پاس. تو بہرحال سورۃ فاتحہ کے فضائل ہر وقت یاد رہنے چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح سورۃ فاتحہ میں اس نے آگے کیا کہا؟ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ٹھیک ہونی چاہیے. سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہونی چاہیے اور ہر آیت کے پیچھے پیچھے پڑھنا چاہیے. اللہ ہمارے امام صاحب کو بھی ہدایت دے کہ وقفہ دے، تو بڑی سپیڈ میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. اللہ بہرحال دعائی کر سکتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو بھی اپنا راستہ ٹھیک دکھاؤ. بچوں کو دین سکھلاؤ گے نا، دین خود اپنے بچوں کو ٹھیک کر دے گا. جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ گے نا، دین تمہارے بچوں کو ٹھیک کر دے گا. بندہ حافظ قرآن ہے، بندہ مسائل جانتا ہی نہیں ہے، تو طوطا بھی قرآن پڑھتا ہے بازاروں میں، ٹھیک ہے نا. جو چیز رٹا دو پڑے گا. مسائل ضروری ہیں. جب بچوں کو مسائل سکھلاؤ گے، قرآن ترجمے سے پڑھیں گے، خود پڑھیں گے، ماں سمجھے گی، بچے پڑھیں گے، سمجھیں گی، تو ضروری نہیں کہ وہ انگلش میں فر بولیں. بات یہ ہے کہ جو محبوب کائنات نے کہا وہ اپنی امت کو بتایا، وہ کم از کم سمجھ سکیں، وہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا جی. بھلے بندہ اپنی جس زبان میں بھی، اردو ہندی میں پڑھے، انگلش میں پڑھے، جس میں بھی پڑھے، جو دین سمجھ گیا تو انشاءاللہ وہ کامیاب. اسی طرح اگلا جو ہے نا کون سا ہے جی؟ زکوٰۃ کی درایا نہیں ہے، وہ بھی چلا گیا. زکوٰۃ کے بارے میں جی، سونے چاندی کی کتنی زکوٰۃ ہے؟
सोने के पहले बता अपना 7.5 कितना, अच्छा किया, आगे नहीं आ रहा था, आगे तो दूसरा सबक शुरू हो गया। तो 7.5 तोले सोना हो तो उस पे ज़कात फ़र्ज़ है, कम हो तो जो देगा वो सदका होगा, उस पे अजर व सवाब मिलेगा। सोने की ज़कात। चांदी की कितना, 52 तोले चांदी होगी, 52 तोले कितना, 52 तोले चांदी होगी तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी, लिहाजा उससे कम है तो दे, सवाब है, वरना 52 तोले चांदी पर ज़कात फ़र्ज है। इसी तरह जो ज़ेवरात पहने हुए उन पर भी ज़कात दे, और इसी तरह नकद में अगर ज़कात देनी हो तो क्या उसूल होगा, 52 तोले चांदी की कीमत के बराबर जिसके पास नकद मौजूद हो और उस पे भी साल गुजर चुका हो तब उस पे ज़कात होगी। इसी तरह सोना चांदी पर भी ज़कात क्या है, साल बाद है। ठीक है ना जी, जी हाँ, रेवड़ हैं बकरी सबकी, अच्छा चलो ठीक है जी। अपना कितनी 40 बकरी हो तो एक बकरी, दो अपना 80 पर कितनी, 2 और 120 पर, आगे फिर पूछ लेना फ़ोन पे, ठीक है भी अब हमारी इतनी बढ़ गई हैं, अब कितनी ज़कात दें जी। तो गाय कितनी, 30 गाय हो तो एक तबिया, तबिया कहते हैं जब तक वो बच्चा जो माँ के पीछे पीछे चलता है, यानी साल का। और इसी तरह 40 गाय हो जाए तो फिर मुसिन्ना, 2 दांत वाला, यानी 2 साल पूरा कर चुका है, 2 दांत ये गिरा चुका है, वो ज़कात में देना है। इतनी काफ़ी है ना, हाँ जी, अल्लाह करे इतनी हो जाए आप सबकी। तो ऊँट है, 5 ऊँट हो तो एक बकरी, 10 ऊँट हो तो 2 बकरी, 15 ऊँट हो तो इसी तरह 24 ऊँट तक 4 बकरियाँ, 25 से फिर आगे बिनते लबून और आगे बिनते मखाद और जिज़ा और मुसिन्ना वो चलते रहेंगे। वहाँ तक पहुँचने में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी। तो ये ज़कात मुख्तसरन, हाँ इसमें ये साथ उशर भी है ना, कितना देना है फसलों में। गल्ला जो है, गंदम जो है, अगर आसमानी पानी से है तो कितना दोगे, 10 मन में 1 मन। ज़मीनी पानी या ट्यूबवेल वगैरह ये जो मेहनत से लगाया जाता है तो 20 मन में 1 मन, थ्रेशर वगैरह और कटाई वगैरह के खर्चे निकाल के। इसी तरह बाजरा है, चावल है और बकिया चीज़ें वो इसी में शामिल हो जाएंगी। आगे नमाज का मुकम्मल तरीका जो आप लोगों ने जी जायदाद शुरू कर दी तो आपके टाइम करीब हो गया, वो जायदाद वाला इंशाल्लाह सवाल नहीं आएगा। चलो ठीक है जी, हाँ तो अल्लाह आप सबको खुश रखे। ये इंशाल्लाह फिर नई क्लास हम अरकान ईमान से शुरू करेंगे, ठीक है ना। कोई फ़ायदे तो नहीं हुए, आप लोगों की हाज़िरी से मुझे महसूस हुआ है कि बाकायदा आप लोग आते रहे हैं ना, तो हमेशा मुर्गियाँ जो है ना हमेशा उसी जगह पर बार बार जाती हैं जहाँ से उनको कुछ, तो आप लोगों को अगर यहाँ से कोई फ़ायदा मिल रहा था मेरे ख्याल में, अल्लाह करे ये कायम रहे। लेकिन ये याद रखिए कितनी चीज़ें मैंने अभी पूछी जो पता नहीं थी। ये जो है ना शिकार, आपको पहले भी कह चुका हूँ, उन्होंने भी जाके पकड़ा तो किताब से जाके पकड़ा, तो इसको अपने इसमें डायरी में डालें। जिस तरह आप कहते हो जी फेसबुक पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, ये उधर डाल दो, क्योंकि रिकॉर्ड पड़ा है जी बंदा कहीं और उसकी चीज़ें महफूज होती जा रही हैं। तो मेरे भाइयों इनको भी कहीं ना कहीं महफूज, हाँ ये सवाल भी रह गया था पानी के बारे में। पानी कितनी किस्में हैं, ताहिर, मुताहिर, मुस्तामल। ताहिर वो पानी जो खुद पाक हो, जो ताहिर माना भी पाक है, खुद पाक है। मुताहिर जो पाक भी है और पाक करने वाला भी है। इसी तरह जो मुस्तामल है जो इस्तेमाल शुदा, अब इस्तेमाल शुदा तो हो गया। मिसाल अगर मैं जुनबी हूँ, मैंने गुस्ल कर लिया, ये जो पानी जो मेरा एक टप में रखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, मुस्तामल। अब ये मुस्तामल, इसको दूसरा नाम आप देंगे ताहिर। क्या कहेंगे, ये इसमें आपका हाथ लगा तो इसका ये मकसद नहीं कि आपका हाथ पलीत हो गया, नहीं पलीत नहीं हुआ। ये पानी पाक है, लेकिन इस पानी के अंदर पाक करने की सलाहियत खत्म हो गई है, ये सलाहियत नहीं रखेगा। जो पानी मुतहर होता है वो खुद भी पाक और दूसरे को पाक करने की सलाहियत भी रखता है, वो नया पानी जो होता है। इसी तरह जो खड़ा हुआ पानी है हौज में, उसमें भी जुनबी और जो वाजबी गुस्ल वाले गुस्ल नहीं करेंगे, पानी लेके बाहर गुस्ल करेंगे, क्योंकि इनका पानी उसमें जाएगा तो वो पानी क्या बन जाएगा, मुस्तामल। तो लिहाजा मुस्तामल से जो है ना वुजू या कोई तहारत
جاری پانی آپ کے لیے پاک ہے، وہ اس میں نہائیں دھوئیں یا جو بھی اس میں آ رہا ہے جا رہا ہے گر رہا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پانی اس وقت تک خراب نہیں ہوتا، 5 یا 6 من، پونے 6 تھے نا، 6 من لگا لے، 6 من پانی اگر ایک جگہ جمع ہے، اس سے کم اگر پانی ہو تو نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ اگر اس سے زیادہ کھڑا ہے کسی حوض میں ٹینکی میں کہیں بھی، اس میں اگر نجاست گرے گی تو 3 چیزیں دیکھو گے۔ ایک چیز کیا ہوگی؟ اس کے رنگ، ذائقہ، بو، ان تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف چینج ہوگا تو گویا کہ وہ پانی ناپاک ہے، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ آپ کے فرشتے بار بار آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اجازت اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ تو یہ کام میں پہنچ گئے۔ جو بھی اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے یا جس کا بعد میں پروگرام بن رہا ہے، جو ابھی کلاس میں نہیں آیا یا بعد میں آپ کے رومیٹ ہے، کوئی بھی، انہیں کہہ دیں کہ وہ جلدی جلدی اپنے نام جو ہے نا وہاں لکھوا دے تاکہ مکمل بس کا انتظام ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، کھانا لیجئے، پھر اتوار ملاقات ہوگی۔ اپنی اپنی پنسلیں لیتے ہیں۔ جس ساتھی کو اگر اردو لکھنا نہیں آتا کوئی مشکل نہیں، وہ رومن انگلش میں لکھ دے،